اگلی چند حدیثیں جو اب ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ متع سے متعلق ہے۔ عام طور کے اوپر یہ چیز اٹھائی جاتی ہے کہ کیا متع حلال ہے، کیا متع کرنا جائز ہے، حضور کے زمانے میں کیا متع ہوتا تھا، متع کی تعریف کیا ہے۔ تو اب اس ضمن میں جو چند احادیث ہیں ان کو ہم یہاں دیکھیں گے کہ متع کیا ہے کہ کسی عورت سے مقرر وقت تک کے لیے نکاح کرنے کو متع کہتے ہیں۔ جب وہ مقرر وقت پورا ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان خود بخود جدائی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کو اب ہم جمع کریں گے۔ اچھا، ایک حدیث تو امام مسلم لے کر آتے ہیں، یہ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عام اوطاس یعنی کیا عام حنین کے موقع پر 3 دن کے لیے نکاح متع کی اجازت دی تھی، پھر اس سے منع فرما دیا تھا۔ اچھا، جو دوسری حدیث ہے وہ متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں لاتے ہیں۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی خود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خیبر کے موقع پر نکاح متع سے منع فرمایا۔ متع سے حضور نے کب منع فرمایا؟ غزوہ خیبر، یعنی کہ غزوہ خیبر جب ہوئی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے منع فرمایا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اچھا، اگلی حدیث جو ہے اس کے راوی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور یہ اس کو امام ابی داؤد لے کر آئے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خیبر کے دن عورتوں سے متع کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث اس کو امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، ابن حبان، یہ سارے محدثین اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو صحاح ستہ کی جو 6 مستند حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے 4 تو اس کو روایت کرتی ہیں، پھر اس کو امام احمد اور ابن حبان بھی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ربیع بن صبرہ نے اپنے والد صبرہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عورتوں سے متع کے متعلق تمہیں اجازت دی ہوئی تھی، یعنی جو تم کرتے تھے اس پہ منع نہیں کیا تھا، لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، پس جس شخص کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی عورت ہو تو وہ اسے چھوڑ دے، اور تم نے جو کچھ انہیں دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیونکہ جب تمہاری ان سے ڈیلنگ ہوئی تھی تو یہ بات تم نے ان سے وعدہ کی تھی، تو بس جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہوگا، لیکن تعلق ابھی ختم ہو جائے گا، تعلق اپنی میعاد پر پورا نہیں ہوگا۔ تو ان احادیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے مختلف اوقات میں نکاح متع کی صحابہ کرام کو اجازت دی ہوئی تھی، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری ایام میں اسے حرام قرار دے دیا، اور یہ تحریم ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس کی حرمت کے بارے میں جو دوسرے فرقے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، وہ اس کو لے کر آتے ہیں، تو اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض صحابہ سے اس کی رخصت کے بارے میں جو روایت کیا گیا ہے تو اس سے رجوع کے متعلق بھی حدیث مروی ہیں کہ بعض صحابہ نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا کیونکہ ان کو علم نہیں تھا، لیکن جب انہیں علم ہوا کہ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا تو انہوں نے اس سے رجوع کیا۔ تو بہرحال اس کی حرمت جو ہے وہ ابدی ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔